نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان صاحبزادہ حماد الحسن نشاہی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن برکات رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم قاری قرآن، ثناخوان رسول اور علماء کرام ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھانے کے لیے میرے ساتھ دیں گے ہمارے مہمان خصوصی، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے سید کلیم رضا بخاری صاحب، اور ثناخوانی کا شرف حاصل کریں گے میرے برادر اکبر جناب صاحبزادہ افضال حسین اسد صاحب۔ اور یقیناً ہمارے علاقے کی پہچان ہے عظیم مذہبی اسکالر، میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ امتیاز حسین اسد صاحب۔ تو آپ سے بھی انشاءاللہ ہم پوچھیں گے کہ کیسے اس بابرکت مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھانے کے لیے تلاوت قرآن پاک سے ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے، اور اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنے بھائی کو مدعو کروں گا، سید کلیم اللہ رضا شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، هو الله السلام المؤمن المهيمن العزيز، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ
نصفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جی تو سامعین حضرات، آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت کی. ماشاءاللہ میرے بھائی نے بہت اچھا پڑھا. تو اب نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا اپنے برادر اکبر جناب صاحبزادہ افضال حسین اسد صاحب سے کہ وہ نعت خوانی کا شرف حاصل کریں. آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ زادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہے نہیں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ
आप सा दो जहां में नजर आया है नहीं आप सा दोनों जहां में नजर आया है नहीं क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया है नहीं। जी तो मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज की इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे इलाके की पहचान अजीम मजहबी स्कॉलर मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा इम्तियाज़ हुसैन असद साहब से कि वो इस महीने के हवाले से हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे फ़र्ज़ किए गए तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। रमज़ानुल मुबारक का महीना बाबरकत और बाअज़मत महीना है। ये वो महीना है जिसमें मुसलसल अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। इस महीना में परवरदिगार ने अपने बंदों को ये वादा फरमाया कि इसकी एक एक घड़ी बाबरकत होगी। ये वो महीना है जिसमें इंसान दुनिया व आखिरत की नेकियां हासिल करते हुए कमाल की मंजिल तक पहुंच सकता है। 50 साल का मानवी सफ़र थोड़े से लम्हे में या चंद घड़ियों में तय कर सकता है और खुशनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने एक बार फिर इस माह मुबारक की बाबरकत घड़ियों से नवाजा। और ये भी एक तरह से अल्लाह ताला की तौफीक है, क्योंकि कई अहबाब ऐसे हैं जो पिछले साल हमारे साथ थे या आपके साथ थे, मगर इस साल वो हमारे साथ नहीं हैं, बल्कि वो दारे फ़ना से दारे बक़ा की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। ये महीना जब भी आता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना मुबारका में, तो सहाबा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाँद देखते तो आप दुआ किया करते थे, जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में नकल किया। अबू जाफ़र रदी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम वल आफिया। हुजूर दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, इस माह मुक़द्दस को हमारे लिए अमन वाला बना दे, ईमान वाला बना दे, सलामती वाला बना दे, आफियत सकून और राहत वाला बना दे। ए अल्लाह, इस माह मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे और इसके रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमें नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जैसे ही रमज़ान की आमद होती है, जैसे ही इसका दुनिया पे राइज होता है, ज़मीन वाले भी खुशियाँ मनाते हैं, आसमान पर भी इसके चर्चे होते हैं। अल्लाह ताला की रहमत और फ़ज़ल के दरवाज़े वाह हो जाते हैं। खैर व तालिब के हर शख्स के लिए नेकियों का हुसूल आसान कर दिया जाता है। चुनाचे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है
تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور شریر جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پورا مہینہ دوزخ کا ایک بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ ماہ مبارک کی خصوصی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب دروازے کھلتے ہیں تو پھر دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا کسی بھی ایک دروازے کو، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے طالب لوگو آگے بڑھو، آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ خیر عطا فرمائے، اور اے شر پھیلانے والے لوگو شر سے باز آ جاؤ، آج سے تمہارے شر بند ہونے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم فرما لیتا ہے جو بھی اس ماہ مبارک میں استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنا اپنے اوپر لازم فرما لیتا ہے، اور یہ عمل ہر رات کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مزید ایک روایت کے مطابق رمضان کا چاند دیکھنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت اور سلامتی کی دعا مانگی۔ سلامتی کی دعا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے یوں گویا ہوئے، ایھا الناس ان ھذا شہر رمضان، اے لوگو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں شیاطین کو باندھ دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہر رات منادی ندا دیتا ہے، حل من سائل فیعطا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ ندا کرواتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے، میں عطا کروں مانگنے والے کو، جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے آخری دن تھے، آخری تاریخ تھی شعبان کی، حضور نے فرمایا، اے لوگو سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ رات ہے۔ اللہ نے اس ماہ کے روزے رکھنا فرض فرمایا، اس کی رات کے قیام کو ثواب کا درجہ عطا فرمایا۔ جو شخص اس مہینہ میں نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو۔ جو شخص اس مہینہ میں فرض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک فرض کے معاوضے میں 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار صائم کا روزہ افطار کروائے، وہ روزہ افطار کروانا اس کے لیے گناہوں سے معافی اور آگ سے نجات کا سبب بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا اور روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی، مگر روزہ دار کا روزہ افطار کروانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوزخ سے آزادی اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جاتا ہے روزہ افطار کروانا۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب لوگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم روزہ افطار کروا سکیں، کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ افطار کروا سکتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، روزہ افطار کروانے کی ان میں ہمت اور توفیق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر
کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروائے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ کھجور تو دور کی بات، حضور نے فرمایا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کروا دے، اللہ تب بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر دودھ میسر نہ ہو تو خلوص دل سے صاف پانی کے ساتھ ایک گھونٹ پانی کا پیش کر کے روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب رحمت فرمائے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے، سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ نے رحمتوں سے بھرپور فرمائے، درمیان والے 10 دن اللہ تعالیٰ نے مغفرت بانٹ دی، اور جو آخری 10 دن ہیں ان میں جہنم سے آزادی کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا نوکر کو بوجھ ہلکا کر دے، نوکر کو آسانیاں دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا اس مہینہ میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سی چیزوں کی کثرت کریں؟ فرمایا کلمہ طیبہ پڑھنے میں کثرت کرو، استغفار کرنے میں کثرت کرو، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے میں کثرت کرو، اور جہنم سے آزادی کی دعا کرنے میں کثرت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے جام پانی کے عطا فرمائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ مہینہ بہت برکتوں کا حامل اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس مہینہ کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے، اس مہینہ کی رحمتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جی تو ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہم ملیں گے آپ کو اگلی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی دوست احباب ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتا ہے، تو ہم سے نیچے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔